السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لهم۔ انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے، جی میں ہے کہ کچھ رمضان کے بارے میں تحفے، موتی، کمالات، برکات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ایسے موتی ہوں جو نسلوں کے کام آئے، جو برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنے، جو مسائل کو حل کرے، مشکلات کو دور کرے، ناکامیوں کو ختم کرے، اور عزت، برکت، راحت، صحت، خوشیاں اور خوشحالیوں کا ذریعہ بنے۔ ایسے موتی میرے جی میں ہے کہ ایک ایسا سبق میں آج دہراؤں جو میں نے آپ سے پہلے کئی سال پہلے 2015 میں وہ سبق دہرایا تھا، اور اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ 2015 سے پہلے بھی وہ سبق میں نے دہرایا تھا اور ہم نے مل کے یاد کیا تھا۔ وہ ایک دعا ہے۔ اصل میں رمضان ایک فیصلہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے خزانے متوجہ، اس کی رحمت متوجہ، اس کا فضل متوجہ، اس کا کرم متوجہ، اس کی عنایات کی بے بہا بارش اور زندگی کے حیرت انگیز کمالات، عرشوں سے فیصلے، اس چیز کا نام رمضان ہے۔ پہلے جو لوگ تھے، درویش تھے، وہ گرمیوں کے رمضان کو بہت زیادہ استقبال سے لیتے تھے۔ دن بڑے، مشقت زیادہ اور ہمت زیادہ، پیاس، شدت، بھوک، اور تہجد کی راتوں میں وہ سردیوں کی راتوں کا استقبال کرتے تھے۔ کیوں کہ سردیوں کی راتیں طویل قیام، تو رمضان ہے اور گرمیوں کا رمضان ہے، اور لمبے دن ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، لمبے دن۔ اب ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ۔ چلو تو کہتے ہیں میں ناکام ہوں، رزق مجھے نہیں ملتا، صحت مجھے نہیں ملتی، مسائل میرے حل نہیں ہوتے، مشکلات میری دور نہیں ہوتی، اور ناکامیاں ہمیشہ میرے قریب رہتی ہے، ذلت اور رسوائی میرے حصے میں ہے، ناکام ہوں۔ کام بنتے بگڑ جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتے ہیں، عزت نہیں، صحت نہیں، خوشیاں نہیں، خوشحالیاں نہیں۔ یہ میری ناکامی ہے، جس کا مجھے احساس بھی ہے اور پوری دنیا کو اس کا ادراک بھی ہے۔ تو ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ۔ وہ کام کیا کرنا ہے، وہ آج ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جاؤ۔ اس رمضان کی بڑی طویل گھڑیوں میں ہمیں اللہ نے 30 دن دیے ہیں، ایک مہینہ پورا، اور یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ غاروں میں چلے جاؤ، رمضان میں جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں اپنی روزی روٹی نہ کرو۔ سارے کاموں سے جو جائز حلال کام ہے سب کی اجازت ہے، اور دن کا روزہ ہے، اور رات کا سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، عبادت بھی ہے، سحری بھی ہے۔ پر اس رمضان میں جنہوں نے فیصلے کروائے ان کی نسلیں آج رزق اور برکت، تونگری اور مال اور وسعت لے رہی ہے، ان کی نسلیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بڑے بڑے پیر، بڑی بڑی درباریں، بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی درگاہیں، ان کے سجادہ نشین کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے پیر کچھ بھی نہیں کرتے،
سب سے اچھا کھاتے ہیں، سب سے اچھا پہنتے ہیں، سب سے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو پچھلے رمضان ان کے بڑوں نے گزارے تھے، کسی کے دادا، کسی کے پردادا، کسی کی 7 نسلیں پہلے، کسی کی 5 نسلیں، کسی کی 9 نسلیں، کسی کی 11 نسلیں پہلے، وہ جو ان کے بڑوں نے رمضان گزارے تھے، یا پچھلی دعائیں، اعمال اور برکت والی زندگی کو تلاش کیا تھا، اس کا صلہ آج ان کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے۔ اس کا صلہ آج ان کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے، اور سدا ملے گا، یاد رکھیے گا۔ اللہ اپنے وسیع خزانوں کے ساتھ سدا ان کی نسلوں کو دے رہا ہے۔ بال چھوٹے کرا لیں، بڑے ہوتے پتہ نہیں چلتا، پر بڑے ہو رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا سا ہے، بڑا ہو رہا، اور بڑے کے بعد بالغ ہو رہا، اور بالغ کے بعد جوان ہو رہا، اور جوان کے بعد پھر ڈھل رہا، پتہ نہیں چلتا، پر ہو رہا ہے۔ عبادت کر کے اس کا ثواب بظاہر نظر نہیں آتا، کہ آپ کو کوئی خوشبو آئے، آپ کو کچھ سایہ آئے، آپ کے اوپر بادل سایہ کر دے، اور گناہ کر کے بظاہر آگ نظر اور بچھو نظر اور بے برکتی نظر نہیں آتی، پر ہر گناہ نسلوں کے لیے لکھا جا رہا، اور ہر ثواب اور نیکی نسلوں کے لیے کچھ فیصلہ کروا رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ مجھے زندگی میں ایسے لوگ ملے ہیں، دکھیارے غم کے مارے، مسائل اور مشکلات کے مارے، یا تمنگری خوشحالی اور مال و دولت ان کے پیچھے ہے خود، مجھے ایسے لوگ ملے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں، ہم تو اپنے بڑوں کا مال اور لنگر لے رہے ہیں، کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ مال اور دولت اور تمنگری میں اس لیے آگے ہیں ہم، کہ بڑوں نے محنت کی تھی، اور بڑوں نے کوشش کی، اور بڑوں کی کوشش اور بڑوں کی محنت سے نظام خیر کا آج ہمارے ساتھ۔ میری ایک درخواست یہ ہے کہ اس رمضان میں کچھ اپنے لیے فیصلے کریں، اور اپنے بڑوں کے لیے فیصلے کریں، اور اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کریں، ایک دعا کے ساتھ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا میں نے بتائی تھی، اور اس دعا کی طاقت اور تاثیر میں نے آپ کو بتائی تھی، آج وہ سبق دہرا رہا ہوں۔ بے شمار ہمارے ایسے مخلصین ہیں جنہوں نے یہ سنی ہی نہیں تھی، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو علم ہی نہیں تھا، اور جن کو خبر ہی نہیں تھی، لیکن اس دعا کی طاقت اور تاثیر جس نے بھی آزمائی ہے، اسے ہمیشہ برکتیں اور خیریں اور دنیا آخرت کی ہمیشہ کی خوشیاں اور خوشحالیاں ملی ہیں، جس نے بھی یہ دعا آزمائی۔ اب میں تھوڑا سا اس دعا کو عرض کروں گا کہ یہ دعا ہے کیا، میری بات پہ آپ توجہ کیجئے گا۔ یہ دعا ہے کیا؟ اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ انسان کا مزاج ہے کہ اس کے لیے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی نہیں ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں، اس سے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اللہم اغفر لی، میری مغفرت فرما۔ اچھا کہتے ہیں نہیں اللہ، ماں باپ تو ہے نا، آخر ماں باپ سے محبت ہے، والدی، میرے ماں باپ، اور ماں باپ کے ساتھ اس کا کنبہ پورا ہو جاتا ہے، فیملی اس کی پوری ہو جاتی ہے، وہ اور اس کے والدین، اس کی فیملی پوری۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، اور مومن تمنگر ہوتا ہے، اور مومن مالدار ہوتا ہے، سخاوت کا مالدار، تمنگری کا مالدار۔ مومن کے مزاج میں سخاوت اور تمنگری ہوتی ہے، کس چیز کی؟ اعمال کی، اور اس چیز کی کہ مومن ہمیشہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے۔ مومن کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے لیے کم
اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے. اور دوسروں سے مراد امت، ساری انسانیت، سارا عالم، اس کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے. یہ مومن کا مزاج ہے، یہ مومن کی طبیعت ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے. اب اللہ پاک جل شانہ کے حبیب نے ایک سوچ دی ہمیں، جس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں. اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدیہ، میرے والدین کے، وللمومنین، اب سنیں، اب آگے نظام چل رہا، وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ میری جتنے دنیا کے مومن ہیں اور جتنی دنیا کی مومنات ہیں اور جتنی دنیا کے مسلم ہیں اور جتنی دنیا کے مسلمات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، معاف کر دے. یقین جانیے ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ جذبہ ہے کہ لوگوں کو بلا بلا کے اور لوگوں کو بٹھا بٹھا کے اللہ کا نام بتانا اور اللہ کا نام دل میں سجانا اور اللہ کی معرفت کا پودا کہ نفی اسبات تا پانی ملیا، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو تے نفی اسبات تا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھولن تے آئی ہو تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائے بوٹی لائی ہو. یہ جذبہ مزاجوں اور طبیعتوں میں اتر جائے، یہ جذبہ کہ اللہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تو ہر پل کے ساتھ، ہر لمحہ کے ساتھ، ہر گھڑی کے ساتھ، ہر موسم کے ساتھ، ہر مہینے کے ساتھ. میں ایک مثال دے رہا، رمضان آ رہا، اگر رمضان کی افطاری میں اس کو 27 دفعہ پڑھ لیں، کوئی مزیدار چیز نہیں بن جائے گی؟ اچھا، ادھر قبولیت کا وقت اور گرمیوں کے روزے اور شدت کے روزے، جب پانی پہ نظر، طبیعت چاہی میں ایک دم پی لوں اور ایک دم کھا لوں، ادھر رمضان کا یہ انداز، اور ادھر بے چینی، بے قلی، بے قراری، اور ادھر قبولیت کی گھڑی کا باقاعدہ وعدہ، اور ادھر اس کی قبولیت کی گھڑی کا وعدہ. ایک افطار کا وعدہ، ایک افطار کا وعدہ، اور ایک اس دعا کا وعدہ کہ 27 دفعہ پڑھ اور لوگوں میں شامل جن کے ذریعے سے رزق دوں گا، 27 دفعہ پڑھ اور لوگوں میں شامل جن کی دعائیں قبول کروں گا. اور فرمایا جو شخص یہ بندہ پڑھتا ہے اللہ اسے مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل کرتے ہیں، اور جو یہ شخص پڑھتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں. جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ اس کی ایسی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں جو دعائیں سارا عالم مل کے مانگے اور اللہ سے نہ منوا سکے. یہ ادنا سا آدمی جب یہ پڑھتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. کیا خوش قسمت انسان ہوگا، کیا خوش قسمت انسان ہوگا. یہ رات اور کل کا دن، اور بتا دوں غور سے سنیے، یہ رات، یہ شب جمعہ کی رات اور کل کا جمعے کا دن بڑا مبارک ہے. سید الایام، سارے دنوں کا سردار، اور جو اس سردار دن میں اور کبھی تھکنا بھی نہیں ہے، اس سردار دن میں یہ پہلے اس کا کمال اور ہے. ایک بندہ تھا، اسے پتا چلا کہ شب جمعہ میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. اس نے کیا کیا، اس نے ساری رات چکی چلائی اور کہنے لگا اللہ اس چکی کو سونے کا بنا دے، اللہ اس چکی کو سونے کا بنا دے، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ساری رات یہی پڑھتا رہا، اللہم اغفر لی ولوالدی یہ دعا بھی پڑھتا رہا. کہتا رہا اللہ، میں نے حکیم طارق جیسے کسی بندے سے سنا ہوگا کہ اللہ سنا ہے اس چکی کو سونے کا بنا دے، اس چکی کو سونے کا بنا دے، اس چکی کو سونے کا بنا دے. جمعے کے دن میں بھول گیا، سارا دن کرتا رہا. دیکھا نا اب دن بھی ڈھل گیا اور کچھ بھی نہ ملا. غصے میں کہنے لگا یا اللہ، میں نے تو سنا تھا سونے کی، اچھا سونے کی نہیں تو لوہے کی بنا دے. یوں کہا اور لوہے کی بن گئی.
کیوں؟ دن ڈھل گیا تھا، جمعے کا دن۔ اچھا وہ نماز کا وقت آتا، نماز پڑھ لیتا، اس کے بعد پھر چکی میں بیٹھ جاتا، پھر چکی چلاتا رہتا، پتہ نہیں بازو کو بیچارے کا کیا بنا ہوگا، اور کہتا رہتا اللہ اس کو سونے کی بنا دے، اور یہ دعا بھی پڑھتا رہتا اللہ سونے کی بنا دے، سونے کی بنا دے، سونے کی بنا دے، پڑھتے 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 حالانکہ وہ قبولیت کی گھڑی آنے والی تھی۔ ارے اللہ والو ایک بات بتاؤ، 100 فٹ پہ پانی نکلنا ہے تو 10 فٹ کا گڑھا یہاں کھود، 10 فٹ کا یہاں کھود، 10 فٹ کا یہاں کھود، کبھی پانی نکلے گا؟ جب تک کہ 100 فٹ سے مراد 100 فٹ نہیں ہوگا کہ اکٹھا 100 فٹ تو نہیں کھودے گا، اس وقت تک پانی نہیں نکلنا۔ سچ ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے نا؟ پانی نہیں نکلنا۔ بھلا والو آپ اس چکی والا کام نہ کرنا۔